بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور اس مجلس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے معاویہ، تم حضرت علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان آزمائش ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی معافی، اللہ کی رضا مندی اور جنت کا دخول، یعنی اللہ معاف کرے گا، اللہ راضی ہوگا اور اللہ تم دونوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارے درمیان کوئی معاملات ہوں گے، مشاجرات ہوں گے، لیکن اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ راضی بھی ہوگا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہے ان کے بارے میں اہل سنت کا موقف بالکل درست ہے، کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے معاملات میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے، اور خطائے اجتہادی پہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک تمام صحابہ اکرام عدول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ تو ان صحابہ میں سے ہے کہ جو مجتہد تھے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں محدثین کا یہ قول مشہور ہے، کلہم عدول، کہ تمام کے تمام عادل ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو صحابی ہے اس کی ہر بات درست ہوگی۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ اے صحابی کی بات حجت ہے، صحابی کی بات مانی جائے گی، صحابی کی تعریف کی جائے گی، توہین نہیں کی جائے گی، تقصیر نہیں کی جائے گی، صحابہ سے محبت کی جائے گی، اہل بیت سے عشق کیا جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔